मक्का मुकरमा हो या मदीना मुनव्वरा, दोनों जगह पर बेशुमार मुक़द्दस मुकामात और आसार मौजूद हैं। ज़ियारत करने के दो तरीके, जो भी हज के लिए आता है या उम्रे के लिए आता है, उनकी ख्वाहिश होती है कि उम्रा करने के बाद रोज़े रसूल पर हाज़िरी देने के बाद मुक़द्दस मकामात की ज़ियारत करें। यहाँ पर जब भी आप आएंगे सऊदी अरब में तो मुक़द्दस मकामात की ज़ियारत करने के दो तरीके, या आप टैक्सी में जाएंगे या सरकारी बसों में जाएंगे। टैक्सी में जाएं तो बहुत महंगी हैं टैक्सियाँ, अच्छे खासे अखराजात आ जाते हैं। बाकी सरकारी बसों में जब आपने करना होगा तो इस तरह बसें आके खड़ी हो जाती हैं, जैसे ये बसें खड़ी हैं, एक वो आगे खड़ी है, फिर ये खड़ी है, फिर ये खड़ी है। ये उमूमन सुबह 7 बजे ज़ियारत के लिए लेकर जाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम जा रहे हैं मक्का मुकरमा के अहम तरीन मकामात की ज़ियारत के लिए। कौन से मकामात जिनके हम ज़ियारत करेंगे, उनमें से सबसे पहले जाएंगे देर जुबैदा, फिर जाएंगे जबल सोर, गारे सोर, फिर मस्जिद मशागिल हराम, मस्जिद नबरा जहाँ हज को खुतबा दिया जाता है, वादी मुहस्सर जहाँ पर अबरा का लश्कर तबाह हुआ था, वादी अरफात, वादी बिना, जबल रहमत जहाँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुतबा हज्जतुल विदा किया था, मस्जिद खैफ, वादी मुस्तफा जो हज का रुकने आज़म है, जबल सोर गाएंगे, गारे हीरा जहाँ पर है, वो गारे हीरा से उतरकर सूरज खौफ आया है, उसमें एक दुनिया भी साथ आया, वहाँ पर भी जाएंगे। जमरात में जाएंगे, शैतान को दुनिया मानी जाती है, जहाँ पर 3 जमरात है, बड़े जमरात, छोटा अच्छा मकबरा जन्नतुल मुअल्ला में जाएंगे, जहाँ पर मुक़द्दस तरीन शख्सियात की खबरें हैं। मस्जिद जिन जाएंगे, जहाँ पर जिन जहाँ पर नाजिल हुई थी, वहाँ पर जाएंगे। जिन्नात के गिरोह ने इस्लाम कबूल किया था। मस्जिद फतह जाएंगे, फतह मक्का के वक्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम फरमा था। इसी तरह मस्जिद सदर जाएंगे, जबल अबू कैस जाएंगे। इस तरह तकरीबन 10 से 15 मुख्तलिफ जगह हैं जहाँ का हम सबके विजिट करेंगे। अपने बच्चों को, बच्चियों को, सैंडविच को विजिट करवाएंगे। गाड़ियाँ आज ये जो गाड़ी आपको नजर आ रही है और आ रही है, ये सारी गाड़ियाँ जो मुतमिरीन है के लिए लेकर जा रही है। ये मस्जिद हिजरा है, ये हिजरा शारे है, ये देखें ये शारे हिजरा है। और ये मस्जिद हिजरा, जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का से मदीना की तरफ हिजरत की थी तो यहाँ से हिजरत का आगाज़ किया था और इस शारे से होते हुए फिर गारे सौर गए थे। इसी रोड पर आगे जाएंगे तो गारे सौर वाक़ है और फिर गारे सौर में 3 दिन क़याम फरमाया। और फिर जहाँ से मक्का से मदीना की तरफ अभी रोड बना हुआ, बसें लेके जाती हैं, वो शारे हिजरा पर बना हुआ है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे बिल्कुल पीछे आपको जबल सोर नज़र आ रहा है। जबल सोर के अंदर गारे सौर है। ये क्या है ये मैं इस पर आपको आगे चलकर बताऊंगा। मैं जबल सोर की एक चट्टान पर बैठा हूँ, मेरे पीछे आपको गारे सौर नज़र आ रही है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जब अरसा हयात तंग कर दिया गया तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का से मदीना की तरफ हिजरत की तो कुफार आए तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गारे सौर के अंदर 3 दिन रहे। जब आपके साथ हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु थे, जब वो थोड़े से घबराए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुरान की आयत फरमाई, ला तहज़न अल्लाह माना, घबराए मत, अल्लाह हमारे साथ है। 3 दिन क़याम फरमाया और फिर यहाँ से मदीना हिजरत की।
میدان عرفات میں ہم داخل ہو چکے ہیں۔ میرے پیچھے آپ کو مسجد نمرہ نظر آ رہی ہے اور مسجد نمرہ کے اندر ہی میدان عرفات کا خطبہ دیا جاتا ہے۔ کعبہ اس کا خطبہ دیتے ہیں یا جو بھی مقرر کر دیا ہے یہاں پر خطبہ دیتے ہیں۔ یہ ایک بڑا رکن ہے اس کا حصہ۔ یہ دیکھیے نمرہ ہے، جب بھی آپ مکہ آئے یا مدینہ آئے اس کا ہو وہ یہاں پر نماز پڑھنے، یہاں پر وضو کرنے کے لیے پانی کی ضرورت ہے، یا تو پانی کی بوتل ساتھ لے کے آئے، جیسے کہ ہم آپ نے یہ وضو کو دیکھیں کہ بوتل پانی کی رکھی ہوئی ہے، یہاں سے وضو کریں گے اور وضو کرنے کے بعد پھر انشاءاللہ یہاں پر ادا کریں گے۔ مسجد نمرہ کے اندر کے مناظر۔ میرے پیچھے جبل رحمت ہے۔ یہ جبل رحمت وہ جگہ ہے، دیکھیں آپ کو پلر سا نظر آ رہا ہوگا، یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری خطبہ دیا تھا جس کو خطبہ حجۃ الوداع کہا جاتا ہے۔ صحابہ کرام چاروں طرف موجود تھے اور آپ نے آخری خطبہ دیا جو اس وقت بھی اقوام متحدہ کے جو انسانی حقوق کا چارٹر ہے اس میں موجود ہے، پوری دنیا اس کو مانتی ہے۔ وہ کیا تھا کہ کسی کالے کو گورے پر فوقیت نہیں، سب انسان برابر ہیں، ہاں تم میں بہتر ہو جس کا تقوی بہتر ہوگا۔ اور آخر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان کی طرف انگلی کر کے فرمایا تھا اور صحابہ کو گواہ کیا تھا کہ میں نے دین اسلام کا پیغام پہنچا دیا۔ سب نے کہا یا رسول اللہ آپ نے دین اسلام کا پیغام پہنچا دیا۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب وفات ہو گئی تو سارے صحابہ کرام یہاں سے دنیا میں پھیل گئے اور پوری دنیا میں دین کا ڈنکا بجنے لگا، یہاں تک کہ 1400 سال بعد آج آپ اور ہم مسلمان ہیں۔ جبل رحمت اپنی بہار دکھا رہا ہے، یہ پہاڑ اور وہ ایک پلر سے گڑا ہوا ہے اور یہ سارا جبل رحمت کہلاتا ہے۔ آپ نے آخری خطبہ یہاں سے دیا تھا۔ دنیا بھر سے لوگ جو عمرے کے لیے آتے ہیں یا حج کے لیے آتے ہیں وہ اس کی زیارت ضرور کرتے ہیں۔ یہ نہر زبیدہ ہے۔ جہاں پر ابرہ کا لشکر تباہ ہوا تھا، وادی محسر، یہاں پر ابرہ کا لشکر تباہ ہوا تھا۔ وادی مینا وہ جگہ نظر آ رہی ہے آپ کو، مل گئے جہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کیا تھا، ایک آزمائش تھی جس سے پورا ہوا، یہ وہ مقام جو آپ کو نظر آ رہا ہے یہ جبل حرا ہے، جبل نور ہے اور جبل نور کے اندر غار حرا واقع ہے۔ یہ دیکھو اوپر جو پہاڑی نظر آ رہی ہے آپ کو، یہ ابھی سعودی حکومت نے اس کے لیے راستہ بھی بنا دیا ہے۔ اس پر چڑھنے کے لیے 3 گھنٹے چاہیے، 1.5 گھنٹہ چڑھنے کے لیے، 1.5 اترنے کے لیے۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ فجر کی نماز پڑھ کے آپ آ جائیں اور اس وقت گرمی نہیں ہوتی، اپنے ساتھ پانی کی بوتل رکھیں، کھجوروں کا ایک ڈبہ رکھیں اور پھر صبح سویرے اللہ کا نام لے کے چڑھتے رہیں۔ جب تھک جائیں زمزم پئیں اور کھجور کھائیں، سستائیں، پھر چڑھ جائیں، پھر چڑھ جائیں۔ اس طرح اوپر جب جاتے ہیں تو آکسیجن بھی کم ہو جاتی ہے، تو اس کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ آپ اپنے ساتھ کھانے پینے کی چیزیں رکھیں، توانائی ہو آپ کے پاس ہے۔ یہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے سیدھے ہاتھ کی طرف، یہ جنت المعلا ہے۔
جنت المعلا وہ قبرستان ہے جہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر مبارک بھی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹوں کی بھی قبر مبارک یہاں ہے، حضور کے زمانے کا یہ قبرستان ہے جنت المعلا، قدیم ترین مکہ کا قبرستان ہے، بڑا خوبصورت بنا ہوا، یہ دیکھیں آپ، بڑے سلیقے کے ساتھ قبریں بنی ہے۔ ایسال ثواب کر لیں کچھ آیات پڑھ کر، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم۔ دوبارہ دیکھ لیں، یہ دیکھیں سیدھے ہاتھ کی طرف وہی قبرستان جو پیچھے ہم نے دیکھا تھا، یہ وہی قبرستان دوبارہ آگے بہت بڑا قبرستان ہے اور مکہ کا قدیم ترین قبرستان ہے۔ یہ آپ کو سیدھے ہاتھ پر یہ مسجد فتح ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ سے مکہ کے طرف آئے فتح کرنے کے لیے تو یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام فرمایا تھا، خیمہ تھا، تو اس جگہ کا پھر یہ مسجد کا نام ہے مسجد فتح رکھ دیا گیا۔